حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان، ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے، وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف تھی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی لی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا، پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے مرنے والے کے کان میں معافیاں مانگ رہے ہیں، کان میں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی، تمہارے پاس جو عدالتیں تھی تم نے وہاں کاروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے، لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی۔ تو بھائی جب آپ پر اللہ کی حکمت کے تقاضے پورے ہونے لگیں اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ محسوس کریں کہ تنہا رہ گئے ہیں اور کئی اپنے بھی مخالفین کی جماعت میں نظر آنے لگے ہیں، تو اس وقت پھر دل، روح، زبان اور ذہن کو یکجا کر کے سمجھ لینا کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب کی رحمتیں اس وقت بھی ساتھ رہتی ہیں اور اللہ کی مدد اس وقت بھی بندے پہ کرم نوازی کرتی ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، لطف کی بات یہ ہے یہ بھی بخاری میں ہے، یہ بھی واقعہ بخاری میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے ایک بندے سے قرض مانگا،
اس نے کہا مجھے قرضہ دو. وہ کہنے لگا کہ کتنا قرضہ؟ اس نے کہا 1000 دینار. دینار سونے کا ہوتا تھا, درہم چاندی کا ہوتا تھا. 1000 دینار چاہیے. اس نے کہا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ غریب کا گواہ بھی کوئی نہیں بنتا. کبھی الجھ جائے نا کوئی بندہ تو کئی اپنے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے قول فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں. ایک غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی, 1000 دینار چاہیے. میں کہہ چکا ہوں کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا, دینار سونے کا. اب 1000 دینار لینا ہے. تو جس بندے سے اس نے کہا, اگرچہ وہ نیک بندہ تھا, اس نے کہا یار 1000 دینار دے دو. تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟ ہاں ایک گواہ ہے. کہا کون؟ کہا میرا رب, وہ تیرے اور میرے بیچ گواہ ہے. اس نے کہا کوئی کفیل, اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دے, یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دے. اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہی ہے. میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے, اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لے. بندہ نیک تھا. اس نے کہا رب کے نام پہ, رب کی کفالت پہ, اللہ کو گواہ بنا کے میں تیار ہوں تجھے 1000 دینے کو. اس نے 1000 دینار دے دیا. وقت واپسی کا طے ہو گیا. وہ چلا گیا پیسے لے کے. اس نے پوری محنت کی کہ میں نے وقت پہ پیسے لوٹانے. پوری محنت بھی کر لی, اللہ نے مدد بھی کر دی. پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے. بعد لوگوں کا تو لوٹانے کا دل ہی نہیں نہ ہوتا. فرمایا حدیث پاک میں کہ تو لوٹانے کا ارادہ کر, رب تیری مدد بھی فرمائے گا. لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے, ارادہ ہی نہیں. تو پھر جس طرح کا بندے کا گمان ہو, رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے. اس نے پیسے جمع بھی کر لیے اور واپس دینے کو تیار بھی ہو گیا. لیکن رستہ بحری جہاز کا تھا, کشتی کا تھا, دریا کے رستے واپس آنا تھا. اب وہ جب آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی, پر وہاں اسے کوئی کشتی نہیں ملی. وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں, سفر کرنا ہے, اب سواری میسر نہیں ہے. سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے. اچانک دل میں ایک تجویز آئی. اس نے ایک لکڑی لی, لکڑی کو اندر سے کھولا, 1000 دینار اس میں بھرا. بخاری پڑھ رہا ہوں. اور ساتھ ایک خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا پر مجھے کوئی چیز نہیں ملی دریا کے اس پار آنے, اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں. اور یہ کہہ کہ وہ لکڑی دریا میں رکھ دی. وہ لکڑی ڈوب گئی ہے, واپس آ گیا. وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا. صبح سے سر شام تک اس نے انتظار کیا. دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار نہیں, اس نے دینے ہی نہیں, جھوٹا وعدہ کر گیا, پہنچا ہی نہیں وقت پہ. اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی. کہنے لگا لے جاتا ہوں, شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی, ایندھن بنا کے جلا لوں گا, ہنڈیا پک جائے گی. لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لایا. گمان تھا کہ وہ نہیں آیا وعدہ کر کے, اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے پھر بھی نہیں آیا. لکڑی لے کے گھر گیا, بخاری ہے. اور جب اس کو چیرا نہ کہ میں اس کی آگ جلاؤں گا, کھولا تو اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا, خط بھی نکل آیا. اب ذرا سمجھنا, اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے؟ اللہ نے. اس بندے کو مقررہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے؟ لکڑی صرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندوبست کیا کس نے؟ اللہ نے. گھر جا کے چیری تو پیسے بحفاظت اس تک پہنچائے کس نے؟ تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانب ہی کرنی چاہیے. ہمارے پہ دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے نا. ہمیں ادھر ادھر جانے کی, دیکھنے کی, بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پیسے پہنچ گئے, یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا. اس نے 1000 دینار اور جمع کیا. پھر دوبارہ ایک دن دریا کنارے آیا, کشتی مل گئی. بیٹھ کے اپنے اس بھائی کے پاس آیا, کہنے لگا دیکھنا مجھ پر بدگمان نہ ہونا, پیسے اس تاریخ کو بھی جمع کر لیے تھے. دریا پہ آیا تھا پر کشتی نہیں ملی تھی. پھر میں نے نا لکڑی میں ڈال کے خط ڈال کے تیری طرف بھیج بھی دیے تھے, لیکن آج میں پھر لے کے آ گیا ہوں. وہ کہنے لگا خوش ہو جا, جس رب کو تو نے میرا اور اپنا گواہ بنایا تھا اس رب نے میرے تک پہنچا بھی دیے ہیں. جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں, رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں, اپنی چاہتوں, خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں, پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا. اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرم نوازی کرتا. او سنگیو, ساری امیدیں سیٹھوں, نوابوں, دنیا داروں سے کیوں وابستہ کرتے ہو؟
ساری توجہات کا مرکز کیوں ان لوگوں کو بناتے ہو جو تمہیں دنیا میں مضبوط نظر آتے ہیں؟ اپنی توجہات کا مرکز اپنے خدا کو بنائیے، اپنے مالک کی جانب اپنی ساری خواہشات کا رخ پھیر دیجئے، اپنی توجہات اپنے رب کی جانب کر لیجئے۔ وہ اپنے بندوں پہ بڑی کرم نوازی فرماتا ہے، وہ عزتوں کا بھی محافظ ہے، وہ پریشانیوں میں کرم نوازیاں فرمانے والا ہے، وہ ساتھ دینے والا ہے، وہ اس کی رحمت قریب آ کے بندے کو سہارا دیتی ہے، وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کی ہر مشکل میں دستگیری فرماتا ہے۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، تجھے تو فضل کریں تے بخشے جامن۔ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجمع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہیں۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی سنو نا۔ حدیث ہے بہقی شریف میں، حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی تھی۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے، ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے۔ یہ جو بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، بڑے بڑے ان کے ارد گرد آسائشیں اور آسانیاں کرتے ہیں، یہ بھی آرام چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے پیروں کے آستانوں پر جا کے لوگوں نے بڑے بڑے دھوکے بھی کھائے، لیکن سکون کے لیے گئے، اطمینان کے لیے گئے۔ یہ محافل کا انعقاد، آپ میں سے ڈھیر سارے لوگوں کی فوٹو نہیں آئے گی، ڈھیر سارے لوگ ہوں گے جن کو اسٹیج پہ جگہ نہیں ملے گی، ڈھیر سارے لوگ ہوں گے
جن کا نام ذکر نہیں کیا جائے گا، اکثر جو لوگ زیادہ پیچھے بیٹھتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ اخلاص والے، نئی جگہ ملے گی، کوئی ایسا خاص دنیاوی اور ذاتی فائدہ بھی نہیں، لیکن لوگ ہر روز محافل میں جاتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، کچھ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں انہیں قلبی روحانی اطمینان حاصل ہو۔ زندگی سہم سی جاتی ہے، ایک کام کر کر کے بندہ تھک سا جاتا ہے، مختلف الخیال لوگوں سے ملاقات کر کے ذہن کئی دفعہ الجھ جاتا ہے، انسان ڈھونڈتا رہا کہ چلو کوئی جگہ ملے، میں کسی کو اپنا پیشوا بنا لوں۔ اب وہ جس کے پیچھے بھی گیا، جس کے پیچھے بھی گیا، اسے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی نظر آ گئی۔ سارے انسان بھی تھے، انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ساری محنت کے باوجود بھی بہت ساری جگہوں پہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کامل ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن مجید نے کہا کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ کون کون؟ ایک تو صالحین، اللہ کے نیک بندے، ایک شہداء جن کے جذبات اتنے زیادہ گہرے ہوئے کہ جان ہی قربان کر دی اللہ کی راہ میں، ایک صدیقین، سچے لوگ، اور پھر جو سب سے بڑا درجہ ہے نا، جن کی زندگیوں میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، جو معصوم ہیں، ہر خطا سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہیں۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ گروہ انبیاء ہے۔ ہم جب انبیاء کی پیروی کرتے ہیں، رسولوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، وہ جو رشتہ بندے کا اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ دائمی بھی ہے، وہ مضبوط بھی ہے، وہ قرار والا بھی ہے، وہ سکون والا بھی ہے۔ کسی بھی دنیا کے انسان کے پیچھے آپ چلیں گے نا، ویسے بھی غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے، پیر صاحب کی، علامہ صاحب کی، ان کی اطاعت مشروط ہوتی ہے۔ مشروط یعنی اگر شریعت کے دائرے میں حکم دیں گے تو پھر مانا جائے گا، یہ شرط ہے۔ اگر شریعت سے باہر نکلیں گے تو بات زور سے کہو نہیں مانی جائے گی، نہیں مانی جائے گی۔ بات کسی بھی شخص کی وہ مانی جائے گی جو دائرہ شریعت کے اندر ہے، جو دائرہ شریعت سے باہر ہے۔ غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے، حضور کی ہر بات مانی جائے گی، ہر بات مانی جائے گی، ہر بات مانی جائے گی، کیونکہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ آپ حضرات میری بات پر توجہ کریں گے، کسی بھی شخص کے پیچھے بندہ چلتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں وہ کہتا ہے نہیں یار میں نے تو یہ سوچا تھا، میرا تو یہ خیال تھا، میرا تو یہ گمان تھا۔ کبھی بندہ مایوس ہوتا ہے، کبھی اچھا سوچتا ہے، کبھی بدگمان ہوتا ہے، کبھی کوئی خوبی نظر آ جاتی ہے، کہیں کہیں کمزوریاں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ رب نے ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا، فرمایا تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ایک بارگاہ بتاتا ہوں، وہاں جاؤ۔ یہ میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں اور تربیتی باتیں کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں جس کی مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ مجھے نعروں والی تقریر بھی آتی ہے، شعر بھی کافی سارے آتے ہیں، سارے کام ہی ہو سکتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے مجمع بڑا ہو تو اس کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے، تھوڑی بہت مجھے سمجھ ہے، لیکن بات وہی کرنی ہے جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے رسول راضی ہو۔ آپ سے نہ داد کی طلب ہے نہ امداد کی طلب ہے، صرف اتنی طلب ہے کہ آپ غور کریں، کچھ تربیت کا معاملہ ہے۔ عزیز بھائی آپ غور کریں گے، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، ایک جملہ بولا جاتا ہے جو کہ بہت بولا جاتا ہے تو ہم اس کی گہرائی میں اترتے نہیں، ہم کہتے ہیں حضور کی زندگی کامل نمونہ ہے، کامل مکمل حضور کی زندگی نمونہ ہے، مکمل۔ دنیا میں کوئی شے مکمل نہیں۔ آپ کروڑوں روپیہ گھر پہ لگا دیں پھر بھی نہ کہیں سجدہ صاف کرنا پڑ جاتا ہے، یار یہ کبھی اور لگ جاتی نا، کہیں نہ کہیں کمزوری آ ہی جاتی ہے، سارا کچھ کر کے بھی کہیں نہ کہیں نقص رہ جاتا ہے، کوئی شے مکمل ہے ہی نہیں۔ رب کہتا ہے میں نے تمہیں محبوب جو مکمل عطا فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تم میرے محبوب کے رستوں کے مسافر بن جاؤ. تم ان گلیوں سے ہو کے گزرو جہاں سے وہ گزرے. تم محبوب کا چلنا پھرنا، بولنا، بات کرنا، تعلیم دینا، اس پر غور کرو. اس رستے کے مسافر بنو. اس طرح کا نمونہ، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں میں نے تمہیں اپنے محبوب کی شکل میں دلیل دے دی ہے. یہ ایک دلیل ہے کہ تمہیں رب تک کیسے آنا ہے، تمہیں اپنی زندگی میں باشعور باوقار کیسے وقت گزارنا ہے، تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو تم نے کیسے فائدہ دینا ہے. نبی پاک علیہ، ویسے تو یہ آیت عام ہے، اگر اس کی آواز تھوڑی ٹھیک کی جا سکے نا جی تو کر دیں، اللہ جزائے خیر دے. تھوڑی سی کھول دیں اور پھٹے نہ آواز، ایکو بھی تھوڑی کم ہی رہے تو اچھا ہے. آپ حضرات توجہ کریں گے. ویسے تو یہ آیت عام ہے، پھر غور کریں آپ میری بات پر. لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ حالات آپ نے تھوڑے سمجھنے، حالات کس طرح کے تھے. ہمارے ہاں نا گھبرا جانا بڑا عام ہے، ڈسٹرب ہو جانا بڑا عام ہے. گھبرایا بندہ وہ نہیں ہوتا جو زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے. جو بہت زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ بھی گھبرایا ہوا ہوتا ہے. جو زیادہ وضاحتیں دے رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹینشن میں ہوتا ہے. جس کو آپ دیکھ لینا کہ وہ